صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے بزم خطباء پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آن لائن خطابت کورس کا انتظام اور اہتمام کیا۔ مجھے کئی روز سے محترم مولانا محمد طیب جامی صاحب پرخلوص اصرار فرما رہے ہیں کہ میں اس پر اظہار خیال کروں اور میں بھی اس کورس کا حصہ بنوں۔ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس موضوع پر جو نامور خطباء ہیں یہ انہی کا مقام ہے کہ وہ رہنمائی فرمائیں۔ حکم کی تعمیل میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ خطابت یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کہ منبر کی ذمہ داری یہ در حقیقت جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری اور منصب اور اس مقام کے تقاضے بھی بہت زیادہ اہم ہیں۔ جہاں یہ باعث عزت و شرافت و فضیلت ہے، وہاں پر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ چنانچہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جو خطیب حضرات کو پیش نظر چیزیں رکھنا چاہیے، ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے دعوت و تبلیغ کے اسلوب کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ کا اور احادیث مبارکہ کا اور سلف صالحین کے اقوال اور آثار اور واقعات کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، جن میں اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور اس بارے میں تعلیمات اور رہنمائی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور خطیب کے اور داعی کے اور مبلغ کے مقام کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ دوسری بات یہ کہ انداز کلام اور اسلوب گفتگو وہ بہت ہی میٹھا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے دار اور سب سے بڑے باغی فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے بھی کہا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ آج ہمارا جو مخاطب ہے وہ فرعون سے بڑا کیا اس کے قریب کا باغی بھی نہیں ہے، اور وہ تو کافر تھا۔ ہماری تو اکثر گفتگو اہل ایمان سے ہوتی، اور دوسرا یہ بھی کہ ہمارا وہ منصب ہی نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جس مقام سے سرفراز فرمایا۔ تو ہماری تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گفتگو کو اور اپنے لہجے کو داعیانہ رکھیں اور ہم اس میں شفقت اور ہمدردی کے پہلو کو پیش نظر رکھیں۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اس کی خصوصیات تو بہت ہیں، لیکن اپنے مطالعے کی حد تک جو معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس نے اور آپ کے انداز گفتگو اور کلام نے اور آپ کی ہمدردی نے اور آپ کی شفقت نے اور آپ کی دلداری اور دل سوزی نے دنیا کے دل بدل دیے اور بڑے سے بڑے دشمن جانثار بن گئے۔ دوسری بات بڑی اہم یہ ہے حضور علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ کر کے بھی دکھایا، آپ کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہے۔ ہماری زبان میں تاثیر اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہم لوگوں کو جو کچھ کہہ رہے ہیں خود ہمارا بھی اس پر عمل ہو۔ اگرچہ بے عمل آدمی واعظ بن سکتا ہے، لیکن اس کے وعظ میں اثر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود اس پر عامل نہ ہو، عمل کرنے والا نہ ہو۔ میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے
مرید خاص اور تلمید خاص شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف الدہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے ہمارے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کو عریضہ لکھا کہ حضرت لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے عمل آدمی کو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہم تو بہت سی ایسی چیزوں کی دعوت دیتے ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا، تو کیا یہ پھر شرعاً ٹھیک نہیں؟ تو جد امجد رحمۃ اللہ علیہ خیر الکلام ما قل و دل کا مصداق ہوتی تھی ان کی گفتگو، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ترک دعوت کے لیے نہیں، ترک دعویٰ کے لیے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے اس کام کا جو وہ کرتا نہیں ہے اور کہیں کہ میں کرتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ نہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو دوسروں کو اس کی دعوت نہ دیں، آپ دعوت دیں، بلکہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو میں اس پر دعوت دینا شروع کر دیتا ہوں، کسی اور کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ اتنی اچھی چیز ہے تو خود اس پر کیوں نہیں عمل کر رہا، تو اس دعوت کے نتیجے میں میں خود اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ اخلاص اور تقوی للہیت ہونی چاہیے، اور بیان سے پہلے ہمیں دعا کر کے بیان کا آغاز کرنا چاہیے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ جو بات میرے اور سامعین کے حق میں مفید ہو وہ آپ میرے دل میں ڈال دیجئے اور میری زبان سے اس کو ادا کروا دیجئے۔ یہ دعا کر کے ہم کریں، اور مقصد لوگوں کی ہمدردی اور اخلاص اور ان کو راہ ہدایت پر لانا ہونا چاہیے۔ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، ریا سے، دکھلاوے سے، نام و نمود اور شہرت سے۔ ایشیا بلکہ عالم اسلام کے عظیم خطیب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے یہ وصیت کی اور نصیحت کی کہ کبھی یہ نہ دیکھنا کہ اشتہار میں تمہارا نام کہاں ہے، کہ نام تمہارا بڑا ہے یہ چھوٹا اوپر ہے یا نیچے ہے، اشتہار کی طرف نہ دیکھنا۔ جب بھی تمہیں کسی جلسے کی دعوت دی جائے تو اس کے اشتہارات کو نہ دیکھنا، اور دوسرا یہ کہ جب تمہیں کوئی لفافہ دیا جائے اور ہدیہ دیا جائے اس کو بھی نہ دیکھنا کہ اس میں کتنی رقم ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے دلی کے جامع مسجد میں جب بیان کر کے باہر نکلنے لگے، سیڑھی پر تھے تو ایک آدمی آیا بیچارہ سائیکل پر دور سے، اور کہا کہ بھئی میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے آیا ہوں، کیا وہ اندر بیان ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا؟ ان کا وہ تو ختم ہو گیا۔ اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پورا وہ بات سناتا ہوں جو میں نے ابھی اندر کیا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور میرا نام ہی شاہ اسماعیل شہید ہے۔ انہوں نے پورا وہ بیان اس کو سنایا۔ تو ان سے کسی نے کہا حضرت آپ نے ایک آدمی کے لیے اتنی مشقت اٹھائی؟ تو کیا پیارا جواب دیا، فرمایا پہلا بیان بھی ایک کے لیے تھا اور دوسرا بیان بھی ایک کے لیے ہی۔ پہلا بیان بھی میں نے ایک اللہ کی رضا کے لیے کیا اور دوسرا بیان بھی ایک ہی اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خطباء کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج کل ہماری اکثر تقاریر روایتی ہوتی ہیں، اس لیے سامعین کی تعداد کم ہو گئی، لوگ توجہ نہیں کرتے، دلچسپی نہیں لیتے۔ جمعے میں بھی اس وقت آتے ہیں جب عربی کا خطبہ ہونے لگے یا نماز کھڑی ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے ہم بیان کریں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، خیر المدارس ملتان تشریف لاتے، ہمارے دادا مولانا خیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرمائش کرتے کہ آپ یہاں بیان فرما دیں، تو فرماتے اچھا فلاں کتاب منگواؤ۔ پہلے تو آپ نے فرمایا نہیں، 10-15 منٹ مطالعہ کرتے پھر بیان کرتے۔ تو کوئی بھی بیان بغیر مطالعے کے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اصل خطابت اور بیان نام ہے اثبات الموضوع بالدلیل کا۔ ایک موضوع ہم منتخب کریں، اس موضوع پر ہم بات کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کس طرف جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ہم اگر خیال رکھیں، اپنا مطالعہ کریں، مطالعے کو وسعت دیں، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ معاشرتی اور سماجی مسائل پر گفتگو کریں۔ آج معاشرے میں کون سی بیماریاں ہیں، کون سی امراض ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہمیں ان کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا چاہیے۔ ہمارے تقاریر کے موضوع بھی روایتی ہو گئے، ایسے جس کی آج ضرورت ہے اور زندہ مسائل ہیں، ہمیں اس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام خطباء کو اپنی ذمہ داریاں قرآن و سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہر میدان میں اس میدان کی تربیت ضرور حاصل کریں۔ منتظمین کو ایک دفعہ پھر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اس مبارک محفل میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔